تعارف کرواتا چلوں کہ علامہ صاحب یہاں پہ تحریک منہاج القرآن کے امیر ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے حسن اخلاق سے عوام الناس میں ہر دل عزیز ہیں۔ تو آئیے ناظرین علامہ صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، لیلۃ القدر کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بتائیے کہ کون کون سی راتوں میں شب بیداری ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پیام تکبیر کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا۔ آپ نے جو سوال کیا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ القدر، بڑی معروف سورت ہے جی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قدر والی رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور روح اترتی ہے۔ روح سے مراد جناب جبریل امین علیہ السلام ہے۔ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، من کل امر سلام، یہ ساری کی ساری رات سلامتی والی رات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ فرشتے اتر کے اس سلامتی والی رات میں، اس رات میں شب بیداری کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا کہ کون سی ایسی راتیں ہیں جی جن میں جاگنے کی فضیلت زیادہ ہے، جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو طاق راتیں ہیں، یعنی کہ 21، 23، 25، جی جی 27 اور 29، یہ وہ راتیں ہیں کہ جو ممکنہ لیلۃ القدر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اور یہ جو رمضان کے آخری عشرے میں جو مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، جی یہ اعتکاف جو ہے، اس کی بھی حکمت یہ ہے، اس کو رمضان کے آخری عشرے میں رکھا گیا، پہلے یا دوسرے عشرے میں نہیں رکھا گیا۔ آخری عشرے میں اس لیے رکھا گیا کہ طاق راتیں اسی آخری عشرے کی جو ہیں، انہی میں حضور نے لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعتکاف بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ لیلۃ القدر کی رات کو آدمی جو ہے وہ پا سکے۔ تو ویسے تو رمضان کی ساری راتیں ہی فضیلت والی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتیں جو ہیں، ان میں جاگنے کی فضیلت بہت زیادہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، چونکہ عید کی آمد ہے، کچھ دنوں تک انشاءاللہ عید آ رہی ہے، عید کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ عید سے پہلے فطرانہ کس حساب سے ادا کرنا ہوگا، یا کب فطرانہ جو ہے عید سے پہلے کب ادا کر سکتے ہیں؟ فطرانہ جو ہے یہ ہر صاحب نصاب پر جی واجب ہے، جی جس کے پاس حاجت اصلیہ سے، یعنی اپنی ضرورت سے بڑھ کر جس کے پاس مال ہو، اس پر یہ فطرانہ جو ہے یہ واجب ہے۔ اور در حقیقت اس کا فلسفہ اور حکمت فطرانے کا جو ہے وہ غریب لوگوں کو جو ہے عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ رمضان المبارک کے سٹارٹ پر جو ہے جی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں،
جی جی نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے جی جو ہے فطرانہ دینا ہوتا ہے. اور یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت چھوٹے بڑے پر سب پر واجب ہے. تو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے اس کو دے دینا چاہیے تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب اعتکاف کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اعتکاف پر بیٹھنا جبکہ ملک میں سیلاب کے تباہ کاریوں کی بنا پر لاکھوں گھر تباہی کے دھانے پر ہیں، کیا ضروری ہے؟ دیکھیں جو یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے جی یہ سنت ہے، جی اور سنت بھی مؤکدہ سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. جی یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ اگر پورے محلے یا پورے علاقے میں سے ایک یا دو آدمی بھی معتکف ہو جائیں، اعتکاف بیٹھ جائیں، جی تو دوسرے اہل علاقہ جو ہوتے ہیں ان کے سر سے یہ بوجھ اتر جاتا ہے، وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، وہ گناہگار نہیں ہوتے. جی تو اس صورتحال میں جب کہ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس وقت وہاں پر بڑے ہی پریشانی کے حالات ہیں، جی جی اور لاکھوں نہیں بلکہ 2 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. تو یہ سنت علی الکفایہ ہے. اگر ایک بھی پورے محلے سے کوئی آدمی اعتکاف بیٹھ جائے تو وہ ادائیگی ہو جاتی ہے اس کی. جی لیکن اس وقت ضروری ہے، جی اس سے کہیں اہم ہے جی کہ لوگ جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اللہ کو ہی راضی کرنا چاہتے ہیں جی تو وہ اعتکاف بیٹھنے کی بجائے وہ جائیں جی معاشرے میں اور ان علاقوں میں جائیں جہاں پر سیلاب زدہ علاقے ہیں، جہاں پریشان حال تباہ حال لوگ بیٹھے ہیں، جی ان کے پاس علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے، جی کھانے پینے کی سہولت نہیں ہے، سر چھپانے کی سہولت نہیں ہے، وہ ان علاقوں میں جائیں اور جا کر ان لوگوں کی خدمت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شاید اس اعتکاف سے کئی گنا بڑھ کر اجر عطا فرمائے. علامہ صاحب امت مسلمہ کی تباہی اور زوال کے اصل اسباب کیا ہیں؟ میرے نزدیک امت مسلمہ کی تباہی کے جو اسباب ہیں جی وہ ہمارا قرآن سے تعلق توڑ لینا، جی دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹ جانا، جی اور دین اسلام کی ہر تعلیم کو ہم نے دین سمجھ کر نہیں بلکہ ایک رسم سمجھ کر جی جی اس کو اپنایا ہوا ہے. ایک میں چھوٹا سا سیرت نبی کا واقعہ اس جگہ پر کوٹ کرنا چاہتا جی ہوں. بسم اللہ. بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ شریف کرنے کی سعادت کے لیے جی تشریف لائے، حضور نے خواب دیکھا حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھے ہوئے تھے. 1400 صحابہ کی جمعیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جی ادھر کفار مکہ کو پتہ چلا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں. جی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کسی جنگ کے لیے یا کسی لڑائی کے لیے آ رہے ہیں. جی تو انہوں نے اپنا ایک سفیر بنا کے بھیجا جی جن کا نام عروہ بن مسعود تھا. جی ابھی تک یہ عروہ بن مسعود چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جی جی تو کفار مکہ نے قریش مکہ نے بھیجا کہ تم جا کر دیکھو جی کہ وہ کس تیاری سے آ رہے ہیں، جی ان کے ارادے کیا ہیں اور ان کی نیت کیا ہے. تو جب عروہ بن مسعود وہاں پہنچے تو انہوں نے جو کچھ صحابہ کرام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین معاملات دیکھے جی انہوں نے وہ جا کر قریش مکہ کو بتائے. جی ٹھیک ہے، اور وہ بخاری شریف کی زینت ہے، وہ الفاظ وہاں موجود ہیں. عروہ بن مسعود جب واپس پہنچے مکہ تو انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو. جی تو عروہ بن مسعود نے جا کر بتایا کہ میں کیسر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں اور کسرا ایران کے دربار میں بھی گیا ہوں، جی مگر میں نے وہ عزت وہ تکریم وہ احترام نہ ادھر ہوتا دیکھا ہے نہ ادھر ہوتا دیکھا ہے. جو احترام جو عزت جو تکریم میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے غلاموں میں ہوتے دیکھی ہے. سبحان. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو وہ ان کے جانثار صحابہ ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. سبحان.
اگر آقا علیہ